کل کے ہوئے ڈیبیٹ میں جہاں پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی نے خدا کے ہونے اور نہ ہونے پہ بحث کی گئی، پوری دنیا نے دیکھا اور ابھی تک لوگ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلا کیا نہیں نکلا، اور ابھی تک لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کریٹر ہے۔ تو اس طریقے کی بہت ساری باتیں ہوتی آ رہی ہے، ابھی تک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اسی دوران ایک خبر جو نکل کر کے سامنے آئی ہے وہ چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ جہاں ڈیبیٹ ہوتی رہی، لوگ دیکھتے رہے، اسی دیکھنے والوں میں کمنٹ آیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا، اور جس طریقے سے مفتی شمائل ندوی نے خدا کے ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور دلیل پیش کی ہے، اس کو دیکھ کر کے دو لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ وہ کون لوگ ہیں، کس طریقے سے وہ ایمان لائے، یہ ویڈیو آپ کو بہت اہم امپورٹنٹ ہے، ضرور دیکھنا چاہیے۔ آج دلی میں جس وقت خدا کے وجود پر مناظرہ چل رہا تھا، اسی بیچ دو لوگ کھلے عام یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس ڈیبیٹ کو دیکھنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس ڈیبیٹ کے بیچ یہ دو کمنٹ اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص ایان 08 لکھتا ہے آفٹر دس ڈیبیٹ نو آئی ہیو کنورٹڈ ٹو اسلام، اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے اس ڈیبیٹ کے فوراً بعد کمنٹ باکس میں آ کر اس بات کا اعلان کیا ہے، جس کا نام ہے ایکس ہندو انوبھاؤ۔ آئی واز نان مسلم بٹ آفٹر دس ڈیبیٹ آئی ایکسپٹڈ اسلام اینڈ ٹک مائی شہادہ۔ اور دوستو، اس ڈیبیٹ کا ایک ایسا حصہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے، وائرل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جاوید اختر نے کھلے منچ پر مفتی شمائل ندوی سے یہ بات کہی تھی کہ میں نے جو میجورٹی کے تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ میں کھلے منچ سے اسے واپس لیتا ہوں اور میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، آپ خود سنیے۔ کیا آپ یہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہے۔ میں اگر میرے جملے سے یہ مدنیات نکلا یا میں نے کہا تو یہ جملہ میں واپس لیتا ہوں، یہ میرا مطلب ہی نہیں تھا کہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے تو دنیا میں بڑی ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ، میں مان رہا ہوں، بعد میں ریکیپ کر لیں گے۔ میرا سوال مفتی جی سے ہے کہ اس ہال کے اس کمرے میں بیٹھ کے ہم لوگ ریپ کی موریلٹی کے بارے میں فلاسفیکلی بات تو کر سکتے ہیں، بٹ اصلیت یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں عورتیں ریپ کے تھرو گزرتی ہیں، اور ہم لوگ صرف نمبرز پہ اس طرح نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ کتنی عورتیں ہیں ان کنٹریز میں جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیسز کم ہیں جن کا ایکسیس ہے کہ وہ جا کے کیس فائل کر سکیں، کتنی عورتیں ہیں جو جن کو کام کرنے کی آزادی ہے ان کنٹریز میں۔ یورپ میں یہ آزادی آ گئی، یورپ میں یہ رولز آ گئے، تو ہم آج اس کے بارے میں بات کر پا رہے ہیں۔ جی جواب۔ آپ نے یہ کہا کہ کمرے میں بند ہو کر ہم لوگ اس پر فلاسفیکلی بات کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، وہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے جو بہت غلط ہو رہا ہے، اور وہ سفر کر رہی ہیں۔ آئی اگری، بہت غلط ہو رہا ہے، اور جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہمیں روکنا ہے۔ اور کیوں روکنا ہے، وہ غلط کیوں ہے، ہمارے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن ہے، ان کے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ بھی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، یا اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے، یا اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور صرف عورت نہیں، کسی انسان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف کھڑا ہونا، یہ موریلٹی ہمارے پاس گاڈ کے پاس سے آئی ہے۔ ورنہ جاوید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی، تو میجورٹی تو کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ کیا آپ یہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہے۔ میں اگر میرے جملے سے یہ مدنیات نکلا یا میں نے کہا تو یہ جملہ میں واپس لیتا ہوں، یہ میرا مطلب ہی نہیں تھا کہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے تو دنیا میں بڑی ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ، میں مان رہا ہوں، بعد میں ریکیپ کر لیں گے۔ ایک سیکنڈ میں اپنی ایکسپلینیشن دیتا ہوں۔ مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب دل میں جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہمیں پتہ ہے اچھی طرح سے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہیں بھی معلوم اچھا کیا ہے۔ یہی تو سوال تھا حضرت کہ پھر یہ موریلٹی آئی کہاں سے؟ کراس ایگزامینیشن۔ ہاں جی ہاں، موریلٹی ساتھ رہنے کی ڈیزائر سے آئی ہے، یعنی ساتھ رہ کر جو کچھ کہہ دے، جو کچھ کر دے وہ ہو جائے گا؟ نہیں، تو آپ قاعدے سے رہ ہی کر سکتے ہیں جب تک لوگوں میں موریلٹی ہو، ورنہ کیاس ہو جائے گا۔ یہ آپ کو کیسے پتا؟ جی ہم نے دیکھا نا، جہاں موریلٹی کا کیاس ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں۔ کہاں پہ دیکھتے بھائی دنیا میں
آپ جو یہ- کہہ رہے ہیں آپ ابھی کہیں میں پہ آپ اگر لوگوں غلط کو ہو رہا ہے اس بحث تو کے اس کو بعد آپ میں غلط لوگوں دیکھیں. کو آپ سر مفتی صاحب، آپ میں- epistemology مفتی کی صاحب، بات مفتی کر رہے ہیں، میں صاحب، ontology کی ارے بات مفتی کر رہا صاحب، ہوں. میں اس بحث کے Foundation بعد کیا آپ ہے؟ دونوں لوگوں کو چائے پہ Foundation ہوسٹ کیا ہے؟ کروں گا. بہرحال دوستو، آج الحمدللہ دلی میں ہونے والا یہ مناظرہ محض ایک فکری مقابلہ نہیں تھا، بلکہ حق و باطل کے درمیان جاری علمی کشمکش میں ایک روشن، باوقار اور یادگار مرحلہ ثابت ہوا. مفتی شمائل ندوی صاحب نے جس سنجیدگی اور تیاری اور علمی استقامت کے ساتھ گفتگو کی، اس سے یہ حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہو گئی کہ علماء کرام نہ صرف دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں، بلکہ انگریزی زبان اور جدید فکری میدان میں بھی کسی سے کم نہیں ہے. یہ مناظرہ اس غلط فہمی کی عملی تردید تھا کہ علماء عصر حاضر کی فکری زبان سے ناواقف ہوتے ہیں. اس عظیم علمی کامیابی پر ہم دل کی گہرائی سے مفتی شمائل ندوی صاحب کو فتح کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ نے وجود باری تعالیٰ کے اثبات اور الحاد کی شبہات کے ازالے میں مضبوط، مدلل اور باوقار اسلوب اختیار کیا، جس سے ارتداد کے فتنوں کے خلاف ایک مؤثر علمی مثال قائم ہو چکی ہے. اسی طرح مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا کردار بھی نہایت نمایاں اور قابل تحسین رہا. ان کی فکر رہنمائی، علمی پختگی اور اصولی موقف نے اس مناظرے کو وزن، توازن اور صحیح سمت عطا کی، جو نوجوان علماء اور فضلاء کے لیے اعتماد اور رہنمائی کا ذریعہ بنا ہے. یہ مناظرہ نوجوان فضلاء کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ آج کے دور میں الحاد اور ارتداد کا مقابلہ محض اخلاص سے نہیں، بلکہ گہرے مطالعے، فکری بصیرت اور عصر حاضر کی زبان و اسلوب پر مضبوط گرفت کے ساتھ ہی ممکن ہے. آج پورے ملک میں مفتی شمائل ندوی صاحب کے حق میں کی جانے والی دعائیں بارآور ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید قبولیت، استقامت اور فکری بلندی عطا فرمائے، ان کے علم کو امت کے لیے نافع بنائے اور دین حق کے دفاع میں ان کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اب آئیے دوستو دوسری خبر کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں. خبر یہ ہے کہ کرناٹک میں ایک بڑا قانون بنا ہے. جی ہاں دوستو، کرناٹک کی اسمبلی میں باقاعدہ ایک قانون پاس ہو چکا ہے اور اس قانون کے تعلق سے باقاعدہ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی نے اپنا پریس نوٹ جاری کیا ہے. آخرکار حضرت مولانا محمود مدنی نے اس قانون کے تعلق سے کیا کچھ لکھا ہے، آئیے ان کے پریس نوٹ کو دیکھ لیتے ہیں. نئی دلی، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا اسعد مدنی نے کرناٹک اسمبلی کی جانب سے نفرت انگیز تقاریر اور نفرت پر مبنی جرائم کی روک تھام سے متعلق قانون کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے. مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ملک میں نفرت کی فضا ہیں، جیسا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے پہلے اپنے تبصرے میں بار بار کہا ہے کہ ایسی فضا جو پورے ملک اور سماج کے امن، بھائی چارے اور جمہوری ڈھانچے کو تباہ کر رہی ہے. اس پس منظر میں کرناٹک حکومت کا یہ اقدام سماجی ہم آہنگی اور دستور ہند میں دی گئی اقدام کے تحفظ کی سمت ایک مثبت اور اہم پیش رفت ہے. مولانا مدنی نے مزید کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند طویل عرصے سے یہ مطالبہ کرتی آ رہی ہے کہ نفرت انگیزی کے خلاف مؤثر قانون بنایا جائے. جمعیت علماء ہند عدالت اور عدالت سے باہر اس سلسلے میں متعدد اقدامات کیے، بالخصوص اس کے سد جواب کے لیے باضابطہ ایک شعبہ بھی قائم کیا. نیز جمعیت علماء ہند کی عرضی پر ہی سپریم کورٹ آف انڈیا نے تمام ریاستوں کو ہدایت دی تھی کہ وہ تحسین پوناوالا گائیڈ لائن کے نفاذ کو یقینی بنائے. اپریل 2023 میں عدالت عظمیٰ نے واضح طور پر کہا تھا کہ نفرت انگیز تقاریر خلاف کارروائی کرنا ریاستی مشنری کے آئینی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ کسی کی طرف رسمی شکایت کا انتظار نہ کرے اور بلکہ خود کارروائی کو یقینی بنائے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ زیادہ تر ریاستوں نے اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا. ایسی صورت میں کرناٹک سرکار کی یہ پیش قدمی امید کی ایک کرن ظاہر ہوتی ہے. حضرت مولانا محمود مدنی نے اس امر پر زور دیا ہے کہ نفرت اور تشدد کے خلاف کسی بھی قانون کی کامیابی محض اس کے وجود پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اصل انحصار منصفانہ، شفاف اور غیر امتیازی نفاذ پر ہے. اسی لیے اس قانون کا مکمل مطالعہ کر کے اس کی تعریفات میں جو ابہام ہے ان کا ازالہ کیا جانا بہت ضروری ہے، تاکہ مستقبل میں کوئی حکومت اسے اقلیت اور کمزور طبقات کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کر سکے. مولانا مدنی نے اس عزم کو اظہار کیا کہ جمعیت علماء ہند ملک بھر میں امن، اخوت اور دستور کی بالادستی کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے گی اور وہ تمام ریاستی حکومتوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں نفرت انگیز تقاریر اور نفرت پر مبنی جرائم کے خلاف مؤثر قانون بنائیں.
تاکہ ملک و سماج میں زہر پھیلانے والوں کو جواب دیا جا سکے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر آج کی یہ کچھ وائرل خبریں دیکھی، جس میں سے آپ سب لوگوں نے صاف طور پر دیکھا کہ دلی کی سرزمین پر جو خدا کے وجود پر آج مناظرہ ہوا، اس میں کچھ ایسی خبریں بھی دیکھنے ملی کہ جسے دیکھنے کے بعد لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔